الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت کے جس سلسلے کا آغاز فرمایا تھا وہ سلسلہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ سے اس کائنات میں نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی، اور جتنا بڑا یہ فیصلہ تھا اتنی ہی بڑی آزمائش تھی، اور اللہ کا قانون ہے کہ جس انسان پہ جتنا اللہ نے انعام کرنا ہوتا ہے یا اللہ تعالی نے کسی شخص کی اولاد پر انعام کرنا ہوتا ہے تو اللہ اس شخص کو اتنے ہی بڑے مراحل سے گزارتا ہے، اور جو شخص اللہ کے قرب میں اتنے بڑے مراحل سے گزرتا ہے نہ صرف یہ کہ اللہ اس سے انعام فرماتا ہے بلکہ اس کی اولاد کے لیے ایک طرح سے پینشن جاری ہو جاتی ہے۔ تو خدا نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام حران میں جو پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ خدا نے ان پر نظر عنایت فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس ایک نروگا دل لے کے آئے۔ سلیم کا ترجمہ کیا ہے نروگا، اور ہندی میں نون جو ہے وہ نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو روگی جس کو روگ لگا ہوا ہو، اور روگی جس کو کوئی بیماری اندر اس کے کوئی مرض ہو۔ کوئی وقت تھا جب یہ ہندو جوگی اور بہت سے من چلے جوان جو محبت کے مرض میں گرفتار ہو جاتے تھے تو اپنا تخلص روگی رکھتے تھے، یعنی روگ لگ گیا، اور نروگی کا مطلب جس کو کوئی روگ نہیں لگا، اس کا دل ایسا سلامتی والا تھا۔ تو اللہ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے پروردگار کے پاس ایسا دل لے کے آیا جسے کوئی بیماری نہیں۔ دل کی بیماری، تین چیزیں دل کی بیماری میں لگ جاتی ہیں، اور ان تین چیزوں سے اللہ کسی انسان کے دل کو پاک کر دے، آدمی خود محنت کر کے پاک کر لے تو بہت بڑا فضل ہے۔ پوری کائنات ایک طرف اور اس اکیلے آدمی کا دل ایک طرف، پوری قوم ایک طرف اور اس ایک دل کی بات اللہ کے ہاں ایک طرف۔ اس ایک دل کی وجہ سے خدا لاکھوں اور کروڑوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس ایک دل کی وجہ سے لاکھوں اور کروڑوں اس کے مخالفین تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان یہ ایک ہی ہوتا ہے جس کے دل میں روگ نہیں، بیماری نہیں، اور تین چیزیں اگر آدمی اعتدال میں رکھے، بیلنس رہے، تو وہ ہے نروگا دل۔ ایک مال کی محبت سے اپنے آپ کو پاک کرے،
مال کی محبت اور عزت کی محبت، اور یہ محبتیں آدمی کے دل کو روگ لگا دیتی ہیں. شہرت کی تمنا، یہ چیز کسی طرح، یہ ساری کی ساری چیزیں، انہیں اگر ایک جملے میں صوفیہ کے ہاں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ شہوات سے پاک. شہوت عربی میں کہتے ہیں خواہش کو، اور ایسی خواہش کو جو جائز نہ ہو. مال کی شہوت کہ پیسہ حلال کا اتنا ہے، اوپر سے حرام اتنا آ جائے. عہدے کی شہوت اور طلب کہ اتنا ہے اور عہدہ دوسرے کو کون ہی ماروں، اس کی ترقی نہ ہو اور میری ہو جائے. یہ سب چیزیں انسان کے دل کو روگ لگا دیتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا اتنی تباہی نہیں مچاتا، بھوکا بھیڑیا بکریوں کو اس بری طرح نہیں چیرتا پھاڑتا جس بری طرح میں تمہیں بتاؤں انسان انسانوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے جب اس کے دل میں مال کی اور اپنی عزت کی محبت پیدا ہوتی. یہ عزت کی محبت تباہ کر دیتی ہے آدمی کو. اسی لیے قرآن کہتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، اور گناہ پر ضد یہ اس کو تباہ کرتی. اخذتہ العزت بالاسم، اس کی ضد گناہ پہ ہوتی. مارا ہے کسی کو اور اسے کہا کہ بھئی یہ غلط کام کیا، وہ کہتا ہے اور ماروں گا، روک کے دکھاؤ مجھے. اخذتہ العزت بالاسم، اس کی ضد اسے گناہ پہ فخر دلاتی ہے. یہ کہہ دیجئے کہ اس مملکت پر حملہ جو ہوا ہے ناجائز ہے. بادشاہ کہتا ہے یہ ملک ایک، میں تو ساری دنیا کو تباہ کر دوں گا. اخذتہ العزت بالاسم، اور پھر کتنے دن یہ کرے گا؟ یہ دعوے عام طور پر ہوتے ہیں جوانی میں، 40 سال 50 سال بس، پھر مر جائے گا. اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا حسبہ جہنم، بس جہنم کافی ہے. ہم اس دن پوچھیں گے کہ جس گناہ پر تمہیں ضد چڑھی ہوئی تھی اور لوگوں کی عزتیں، مال، ان کی صلاحیتیں برباد ہو رہی تھی، اب کہاں گئی وہ ضد؟ اخذتہ العزت بالاسم، اسے گناہ پر ضد، گناہ کی ضد، وہ سمجھتا ہے میرا غلبہ اس سے ہے. کوئی غلبہ نہیں ہے، چند دن کی بات ہے. کبھی رات لمبی ہو جائے تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو یہ سوچے کہ سورج نہیں طلوع ہوگا. اس لیے دل کو تباہ کر دیتی ہے یہ شہوات. اور دوسرا مرض دل کو جو لگ جاتا ہے وہ عقل کا غیر معمولی استعمال، چالاکی، دھوکہ، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، محض اس لیے کہ اللہ نے عقل تھوڑی سی زیادہ دے دی ہے، بجائے اس کے کہ مثبت انداز میں استعمال کرتا، منفی پہلو سے استعمال کرتا ہے. یہ دوسرا روگ دل کو لگ جاتا ہے. سوچے کہ لوگ اگر بے وقوف ہیں تو مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ میں لوگوں کو بے وقوف بناؤں. لوگ نہیں جانتے ایک چیز کو، کیوں نہ خدا کا خوف ہو، اچھی چیز ان کے سامنے رکھوں، لوگوں کو احساس دلاؤں، چھوٹوں کو، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، یہ صحیح راہ نہیں. صحیح راہ یہ ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے مفادات کو ہٹا لے درمیان سے اور ڈائریکٹ سوچے کہ مرنا ہے اور اللہ نے پوچھنا. اور تیسری چیز جو دل کا روگ ہے وہ ہے غصہ. عقل، غصہ اور جنس، یہ 3 بیماریاں ہیں جو دل کو لگ جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے والقاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو تھام لیتے ہیں. اسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ایک آدمی اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے پر قابو پاؤ.
اسے پھر کہا اچھا کوئی اور بات، فرمایا غصہ، اسے کہا اور بات، فرمایا غصہ، فرد مرارن، بار بار وہ آدمی کہتا تھا مجھے نصیحت کر، بار بار یہ فرماتے تھے غصے پہ قابو، سبعیت ہے، درندگی ہے، اور جیسے درندے ہیں یہ شیر، چیتا، کتے، شکاری کتے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ ان تین بیماریوں سے پاک دل اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میرے پاس لے آئے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ ایسا دل لے کے آیا جس میں کوئی روگ نہیں لگا ہوا تھا، اللہ نے ہدایت دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو اس کے بچپن سے شروع ہوئی، جب تھوڑی سی عمر اس کی بڑی، عقل اور شعور آیا۔ بچوں کو جب عقل آ جاتی ہے تو ان کی نیکیاں انہی کے کھاتے میں درج ہوتی ہیں، بچوں کو جب عقل آ جاتی ہے تو ان کے گناہ بھی انہی کے کھاتے میں درج ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے باشعور ہو جائیں، بالغ ہونے سے بھی پہلے عقل آ جاتی ہے، بچہ صحیح اور غلط میں تمیز اپنی حد تک کر سکتا ہے، آپ نے فرمایا تمہارا کوئی گناہ اور تمہاری کوئی نیکی والدین کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی، ہاں وہ نیکی جو ان کی والدین کی تربیت سے آئی ہے اس میں تو والدین کا حصہ ہے۔ فرمایا تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا سوائے اس کے کہ تم لوگوں میں سے کسی کی شادی دیر سے کرائیں والدین، اور پھر بچہ گناہ میں پڑ جائے یا لڑکی گناہ میں پڑ جائے تو فرمایا اس کا مواخذہ اس کے والدین سے بھی ہوگا۔ اللہ ادھر سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ایسے حالات کیوں بنا دیے کہ اس کی شادی نہیں کر سکے، وہ ایک فطری خواہش تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، عقل مند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی گناہ اور نیکیاں انہی کے کھاتے میں جاتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے اپنے باپ سے بات کی، اپنے والد سے، اور ان کے والد جو تھے آزر تھے۔ یہ بات کسی اور دن بھی آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے بغیر کسی وجہ اور ضرورت کے اصل لفظ کو بدلنا یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن نے کہیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر نہیں کیا، ایک مقام پہ خدا نے نام لیا، یعنی نام کہیں نہیں لیا، بس ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قال ابراہیم لابیہ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ بات کہی۔ اب جان بوجھ کے اس آزر کو چھوڑنا اور روایات کا سہارا لینا کہ آزر تو والد نہیں تھے، وہ تو چچا تھے، یہ سب کی سب چیز اس لیے ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جو سادات ہیں بخارا کے فلاں کے ہم سیدوں کا نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی اوپر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہماری نسلوں میں نہ کسی نے شرک کیا ہے، نہ کفر کیا ہے، نہ کوئی گناہ کیا۔ یہ معصومیت اپنے لیے ثابت کرنا ہے، بات ایسی نہیں۔ جب یہاں پہنچتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں کہ بھئی سید آپ اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں جو اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر شرک کیا کرتے تھے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے لے کے آدم علیہ السلام تک کسی نے شرک ہی نہیں کیا؟ یہاں پہنچ کے پھر کہتے ہیں آزر ان کے چچا تھے، جی والد تھے۔ یہ قرآن صاف کہتا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ بات کہی، انہوں نے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرے والد آپ اور یہ ساری قوم جو ہے یہ شرک کی گمراہی میں گرفتار ہے۔ بار بار ابراہیم علیہ السلام کے جملے قرآن میں دیکھیں، کہتے ہیں یا ابتی، میرے والد، میرے ابا، یا ابتی، میرے پیارے والد۔ ایک جگہ کہتے ہیں سلام علیہ، پتا جی سکھی رہے، میں چلتا ہوں گھر سے، اب ہجرت کرتا ہوں، کوئی بدتمیزی نہیں، کچھ نہیں۔ انسان کو چاہیے ساری زندگی کے لیے یہ اصول بنائے کہ اختلاف اور ادب کو جمع کرے۔
اختلاف ہر ایک سے ہوتا ہے، گھر گھر میں ہوتا ہے، رشتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، گھر کی تعمیر میں اختلاف ہو جاتا ہے، پیسے کی تقسیم میں اختلاف ہو جاتا ہے، روز مرہ جو ہنڈیاں پکتی ہے اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی بہن کہتے ہیں یہ پکاؤ، دوسرے کہتے ہیں یہ پکاؤ، ماں کہتی ہے یہ پکاؤ، کوئی عرض نہیں ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں فطرت کا حسن ہے۔ پھول کتنے رنگوں کے کھلتے ہیں، کیسی خوبصورت چیز ہے۔ شہد کے کئی ذائقے ہوتے ہیں، کیسی خوبصورت چیز ہے۔ گوشت مختلف طریقوں سے پکتا ہے۔ خدا نے اختلاف میں کائنات کا حسن رکھا ہے، لیکن جب ادب جمع ہو جائے، اگر ادب جمع نہ ہو تو پھر بے ادب کیا کرتا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے، اس مثنوی کو پڑھنا چاہیے۔ اس مثنوی نے امت کو کوئی 7-8 صدیوں تک امت کا اخلاقی نظام اس مثنوی پہ چلتا رہا۔ جو ادارہ مسلمانوں نے اپنی غفلت سے کھو دیا، قیامت تک اس کا بدل مسلمان نہیں لا سکتے۔ خلافت اپنی غفلت سے کھو دی، اب در در جوتے پڑ رہے ہیں۔ باندیوں اور غلاموں کا نظام اپنی غفلت سے کھو دیا، اب شادی کے علاوہ جو کرتوت ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خانقاہوں کا نظام ہم نے اپنی غفلت سے کھو دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بے ادب لوگ معاشرے میں بڑھ گئے، جنہیں کہا تھا لوگوں نے کہ جامد تقلید نہ کرنا، انہوں نے ادب بھی چھوڑ دیا، اور جنہیں کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ نظر اور نیاز نہیں دینی، انہوں نے اللہ کے نام پہ بھی نظر اور نیاز چھوڑ دی۔ اس لیے بے ادب اپنا کیا کرتا ہے؟ مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں بے ادب محروم گشت از فضل، بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے ادب آدمی کا گھر بھی چلتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، بیوی بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سکون کی ایک جو کل ہے نا، یہ درمیان سے نکل جاتی، سکون نہیں پاتا۔ کہتا ہے حضرت سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اس سے کوئی کہے کہ جو 20 سال پہلے بے ادبی کا پودا لگایا تھا نا، یہ اس کے پھل پڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ آ کر اپنے افعال کے انجام سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اپنے کرتوتوں کے نتائج کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آمادہ؟ جو کیا تھا اب پھل پڑا ہے جا کے۔ اسی لیے قرآن ایک جگہ مثال دیتا ہے، اور بڑی زبردست بات، اللہ کی کتاب ہے، کیا کہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ریاکاری کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، قیامت میں ان کا حال ایسے ہوگا جیسے کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے اور اس کا سارا سرمایہ ایک باغ تھا، اس باغ کو آگ لگ جائے اور اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کا خاندان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کیا زبردست بات تھی۔ بوڑھا ہو گیا، اب جوانی جتنی محنت نہیں کر سکتا، ساری پونجی ایک باغ تھا، اسے آگ لگ گئی، اب پونجی نہیں بنا سکتا، اولاد چھوٹی چھوٹی ہے، وہ کما کے کیا دے، البتہ والد پر بوجھ ہے کہ انہیں پالے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے ان کی مثال جو اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بے ادب ہو جاتے ہیں ان کو اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ بے ادب آدمی پورے جہان کو خراب کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی تو تھی کہ ان سے بحث کرتے تھے، رائینا معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسی گالیوں کے الفاظ بکتے تھے۔ ہر آدمی کا ادب اس کے اپنے مقام کے اعتبار سے ہے، اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ ہر ایک کی سزا اس کے مقام کے اعتبار سے ہے۔ ایک شریف آدمی ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ تھانے میں بلا کے اسے ذلیل کیا جائے۔ وہ کہا کہتے ہیں صرف رات کو تاریکی میں پولیس والا چلا جائے، دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے صاحب کوئی شکایت ہے، حمزہ نہیں ہونی چاہیے، اس شریف کے لیے اتنا بھی کافی۔ اور وہ کہا کہتے ہیں بعض ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں جب تک بلا کر جوتے نہ مارو ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ ہر آدمی کا سوسائٹی میں جو ادب ہے اسے قائم رکھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے،
صاحبزادی صاحبہ کہتی ہیں میں جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر چومتے تھے، ماتھا چومتے تھے، مجھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، فرماتے تھے کہ تم منی، میری جان کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا۔ یہ حقیقی محبت تھی۔ اور ایک اب ہے جان جان جان، صبح سے شام تک زبان نہیں تھکتی جان جان کہتے ہوئے۔ اور ایک وہ بھی ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کے تمہیں دنیا میں لایا ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ اس نے اپنے آپ کو زندگی اور موت کے مرحلے میں ڈال دیا تھا صرف تمہارے وجود کی وجہ سے، اس محبت اور خوشی کی وجہ سے کہ جب تم آئے تھے تو کتنی خوش تھی ماں کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے۔ وہ جو جان پر کھیل کے لائی ہے وہ بے ادبی کا شکار، اور جس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی کسی چیز سے ظاہر میں متاثر ہو گیا ہے، وہ لکھنے میں بھی جان ہے، بولنے میں بھی جان ہے، SMS میں بھی جان ہے، پڑھنے میں بھی جان ہے، جان ہی جان ہے۔ اور وہ جان کا کیا ہوا جو بیچاری زندگی اور موت کے مرحلے میں اٹک گئی؟ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہر جگہ یا بتے میرے والد، میرے پتا جی، میرے والد صاحب، اچھا ایسے ان کا والد دیکھیے شرک گمراہی ہے یہ جس چیز میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے فقہا مربت کی تلقین کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مربت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، مربت کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ کئی مقامات پہ بھائی چھوٹا ہوتا ہے، بڑے کو کہتا ہے آپ والد صاحب سے کہہ دیجئے مجھے حیات تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مربت۔ فقہا نے جمعے کے خطبے کے متعلق لکھا ہے، فقہا کہتے ہیں جمعے کا خطبہ سننا اور توجہ کرنا اس کی طرف فرض ہے، کیونکہ ظہر میں 4 رکعتیں تھی نا، اللہ تعالیٰ نے جمعے میں 2 رکعتیں کر دی اور 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ کر دیا۔ فقہا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نماز میں منع ہے خطبے میں بھی منع ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ادھر ادھر دیکھنا، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں نماز میں چلنا منع ہے تو خطبے میں بھی چلنا منع ہے۔ گناہگار ہوتا ہے آدمی، وہ آدمی جو اس وقت آئے جب عربی کا خطبہ شروع ہو گیا، دوسری اذان شروع ہو گئی، اسے چاہیے جہاں جگہ ملی ہے بیٹھ جائے، بیٹھ کے خطبہ سنے۔ یہ مربت ہے، یہ شریعت ادب سکھاتی ہے، احترام سکھاتی ہے، اپنے بڑوں کے سامنے نہ چلنا، یہ ادب اور احترام ہے۔ عورتوں کو ادب اور احترام یہ سکھایا گیا کہ مہمان گھر کے مرد جو حقیقت میں کما کے لاتے ہیں کھانا وانا کھا لیں، اس کے بعد جو چیزیں آپ کھا لیجئے۔ اب نئی سوسائٹی چونکہ بن رہی ہے اور نئی سوسائٹی میں برابر کے حقوق آنے ہیں تو یہ ادب کی چیز نکال دی کہ نہیں، ادب کیا، احترام کیا، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ آپ بالکل اپنے حق کو صاحب جبر سے وصول کریں، لیکن دوسری طرف جس ادب اور احترام کی روایت کا خاتمہ ہو رہا ہے، کل کو اس روایت پہ چلنا بس میں نہیں رہتا۔ پھر جب بے ادبی ہوتی ہے، بے اکرامی ہوتی ہے اور احترام کے منافی رویہ چھوٹوں سے سامنے آتا ہے تو آدمی سوچے میں ہی تو نعرے لگا رہا تھا کہ برابر کے حقوق چاہیے، میں ہی تو کل سب کو تلقین کر رہا تھا کہ عورتیں بچے اس میدان میں سب برابر ہیں۔ یہ بے ادبی کا نظام جو رائج کرنے چلے تھے اب اس کے پھل پڑ رہا ہے، اپنی بے ادبی ہو رہی ہے گھر میں بھی ہر جگہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ادب احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں یا بت اے میرے والد، اے میرے والد صاحب۔ یہ ہو گیا السلام علیکم، اچھا حضرت میں چلتا ہوں گھر سے، ہجرت کرتا ہوں۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی ان کا میرے والد آپ اور قوم یہ تو شرک میں پڑ گئے، گمراہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔